اگر میں آپ کو بتاؤں صرف ایک بلیک ریڈیو کی کہ دنیا کے اندر کس کس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں. ایک طرف بلاک ہمارے سامنے کمیونسٹ کنٹری کا ہے. یہ 1963 کی اعداد و شمار تھے جو شائع ہوئے. 13 کمیونسٹ کنٹریز اس زمانے میں وہ 63 زبانوں کے اندر براڈ کاسٹ کر رہی تھی بلیک ریڈیو سے. نام سے جو ان کے ریڈیو ہے نا وہ الگ رہے. 63 زبانوں میں 13 ملک جو تھے یہ بلیک ریڈیو پہ براڈ کاسٹ کرتے تھے. ہر ہفتے میں 4000 گھنٹے کا پروگرام ان کا ہوتا تھا. پتہ ہی نہیں کیا کیا نام ان کے ہوتے تھے. مقابلے میں ہمارے یہاں امریکہ کا بلاک تھا. وہ ریڈیو فریم تو ان کے یہاں کا بہت مشہور تھا. ایک ان کے یہاں بلیک ریڈیو میں WRUL اس کا نام ہوتا تھا. معلوم نہیں کہ کیا مخففات تھے اس کے. ایک ریڈیو لبریشن تھا. بعد میں جو ریڈیو آف لبرٹی جس کا نام آ گیا تھا وہ 17 ٹرانسمیٹر تھے ایک ریڈیو اور 24 گھنٹے مسلسل کام کرتا تھا. مختلف نام سے مختلف مقامات سے جس طرح سے ٹرانسمیشن آ رہے ہیں. ایک ریڈیو فری یورپ کا کام کر رہا تھا. یہ سارے آدمی کام کر رہے ہیں ان کے یہاں پہ. 28 ٹرانسمیٹر ایک ریڈیو کے تھے. امریکہ میں سے یہ چیز چلتی ہے. امریکہ جو چلتا تھا اور فری یورپ اس کا نام رکھا جاتا. جس زمانے میں یہ ایجپٹ میں مصر میں سویز کینال کا قصہ سامنے آیا ہے تو عربوں کے ان ممالک میں جو ریڈیو مصر کے خلاف کام کرتے تھے عربوں کے نام سے 7 سیکرٹ ریڈیو کا پتہ تو جنرل نے لگا لیا. اس نے اعلان کیا تھا اس کے بعد کہ یہ ہے جو ہمارے نام سے ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. 7 ریڈیو اسٹیشن مصر کے وسطی میں کام کر رہے تھے. بلیک ریڈیو عربوں کے نام سے کوئی ایک بھی اس میں عرب نہیں تھا. ان کے ہمدرد بن کر انہیں کے نام سے یہ کچھ ہو رہا تھا. ہم ساری دنیا والے وہ ریڈیو لگا کے سن رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ قاہرہ بول رہا ہے. معلوم ہی نہیں کہ ان میں سے وہ کون بول رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اب ہمارے ہاں کی ایک صحابہ کرم کی عام بارش ہوئی ہے
جسے ٹرانسسٹر ریڈیو کہتے ہیں. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو پروپیگنڈے کی چیز ہے گھروں کے اندر جہاں سیٹ رکھا ہے وہاں تک تو یہ پہنچ سکتی ہے، لیکن دن میں تو لوگ اپنے معاشرے میں باہر چلتے پھرتے ہیں، کھیتوں میں کسان کام کرنے والے، کانوں میں مزدور کام کرنے والے، شہراؤں میں مسافر جانے والے، راستہ چلنے والے، کاروبار کرنے والے، کون اپنے اپنے گھر کے اندر آ کے کونے میں ریڈیو کے پاس بیٹھے. انہوں نے کہا کہ یہ افیکٹو چیز نہیں ہے. اس اپنے پروپیگنڈے کو ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے یہ پروسیس کری جاتی. اب کوئی کہیں ہو کچھ کر رہا ہو تو بغل میں ٹرانسسٹر ڈالے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک فرد تک راستہ چلتے ہوئے یہاں سے وہاں تک وہ سائیکل والا چلا جا رہا ہے اور یہ پورا پروپیگنڈا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ. غور کیجئے برادران عزیز، وہ جو کہا تھا قرآن نے جو بتایا ہے کہ ابلیس کے حربے جو ہیں اس میں سے پہلا حربہ یہ ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، خالی آواز سے گڑبڑا دو، قوت طاقت کوئی نہیں اس کے نیچے. اور اس آواز سے، اس پروپیگنڈے سے جس طرح سے ہلایا جاتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا تھا، بڑی سے بڑی فوج میں کام نہیں کر سکتی. ہر روز مختلف سمتوں سے ایک آواز کان میں پڑتی چلی جا رہی ہے، پڑتی چلی جا رہی. آپ سوچیے تو صحیح، وہ جو کہا جاتا ہے پروپیگنڈے کے فن میں کہ جھوٹ کو 100 دفعہ ریپیٹ کیجئے سچ بن جاتا ہے. ریپیٹیشن کی صورت یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ 63 زبانوں میں 4000 گھنٹے ایک ہفتے کی رفتار سے ایک مقام کے ریڈیو والے جو ہیں ان کے بلیک ریڈیو کام کر رہے ہیں. اور یہ جو میں نے ابھی گنایا ہے آپ کے سامنے، یہ امریکہ کی اس کے مقابلے میں جو کر رہے ہیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. معلوم ہی نہیں کہ ہم کون سے اسٹیشن لگا کے کیا سن رہے ہیں، کون وہاں سے ابلیس بول رہا ہے. ایک اربا کہا کہ مجھے ذرا تو چھٹی دے دے، اور پھر دیکھتے تھے ہی کہ یہ آدم کے جس کے سامنے ملائکہ کو تو جھکا دیا، فطرت کی تفسیر تو اس نے کی، لیکن فطرت کی قوتوں کو یہ مسخر کرتا جائے اور مجھے دی جائے کھلی چھٹی. اس کے بعد دیکھیے کہ انہی فطرت کی قوتوں کو